نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد، یہ جو مطبوعہ کتابچہ آپ کے پاس ہے منتخب نصاب نمبر 2 کا، اس کے اعتبار سے تو یہ صفحہ 5 پر درس نمبر 4 ہے، لیکن چونکہ ابتدا ہی سے کچھ ترتیب جو ہے ہمارے اس مرتبہ کے اس درس میں کچھ بدل گئی ہے، تو میں اسی کی مناسبت سے اب پہلے اس کو لے رہا ہوں، اور جو معنوی ربط قائم ہو رہا ہے وہ یوں سمجھیے کہ ہمارے اصل منتخب نصاب میں جو اصطلاح آئی تھی اظہار و دین الحق علی الدین کلہ، وہ سورہ صف میں وارد ہوئی تھی۔ ہم نے اس انتخاب میں، اس منتخب نصاب نمبر 2 میں وہی آیہ مبارکہ تھوڑے سے لفظی فرق کے ساتھ سورہ فتح میں وارد ہوئی تو اس کو بھی شامل کیا، اور اس کے متصلاً ساتھ ہی جو لوگ اس کام کے لیے کمر بستہ ہوں ان میں جو مطلوبہ اوصاف ہے ان کا ہمیں وہاں ذکر مل گیا، رہنمائی مل گئی۔ اس کے بعد ہم نے اس مضمون کے مشابہ مضمون جو سورہ مائدہ کی آیت نمبر 54 میں آیا اس کا مطالعہ کر لیا۔ اب اس کے بعد پھر یہی جو مضمون ہے اس کے لیے دوسری اہم اصطلاح اقامت دین، اس کے ضمن میں ہم نے سورہ شورى کی آیات 12، 13، 14 اور 15 کا مطالعہ کیا، اور اسی کے تتمے کے طور پر آخری حصے سے 2 آیات استجیبوا لربکم، وہاں سے ان کا مطالعہ کر لیا ہے۔ اب اسی مناسبت سے اس سورہ شورى میں بھی اوصاف بیان ہوئے ہیں۔ جو لوگ اس اقامت دین کی جو فرضیت ہے اس کا انہیں شعور حاصل ہو جائے اور اس کے لیے کمر کسیں، اس کے لیے ہمت کریں، اس کے لیے ارادہ کریں، انہیں یہ جان لینا چاہیے کہ اس کے لیے کچھ مطلوبہ اوصاف ہیں۔ تو گویا کہ وہی مضمون ہے جو یہاں اب آ رہا ہے۔ اب ہم اس سے پہلے کہ آگے بڑھیں اسی مناسبت سے، اسی ترتیب سے پہلے سورہ شورى کی ان آیات کا ہم مطالعہ کر لیتے ہیں جو ہمارے اس مطبوعہ کتابچے میں درس نمبر 4 کے ذیل میں درج ہے۔ تو میں پہلے ان آیات کی تلاوت کر رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیاۃ الدنیا وما عند اللہ خیر وابقى للذین آمنوا وعلی ربهم یتوکلون۔ والذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش واذا ما غضبوا هم یغفرون۔ والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم ومما رزقناہم ينفقون۔ والذین اذا اصابهم البغی هم ینتصرون۔ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ انہ لا يحب الظالمین۔ وَلَمَنِ انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ صدق اللہ العظیم۔
رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ ابتدا ہی میں یہ عرض کر دوں کہ یہ مضمون طویل ہے اور ہمارے پاس اس کے لیے اس وقت بمشکل 50 منٹ ہے، لیکن ابھی زیادہ دن نہیں ہوئے ہیں کہ کراچی میں جو شام الہدیٰ کا پروگرام ہوتا ہے اس میں میں نے ان آیات کا بیان کیا، اور اگرچہ اس میں بھی کچھ تقسیم ہو گئی کہ آخری 2 آیات پہلی نشست میں بیان نہیں ہو سکیں یا یہ کہ ان کا حق ادا نہیں ہو پایا، لیکن پہلی 6 آیات پر غالباً 2 گھنٹے سے زائد کا وہ کیسٹ اور ویڈیو کیسٹ دونوں موجود ہیں۔ پھر یہ کہ اس سے اگلے شام الہدیٰ کے پروگرام میں کراچی میں نے پھر ان آخری آیات کا بھی کچھ بیان کیا ہے، تو جو لوگ اس کو پوری تفصیل کے ساتھ پوری وضاحت کے ساتھ چاہیں کہ سمجھیں تو ان کے لیے وہ موجود رہے گا، اور وہ ان کیسٹس کے ذریعے سے یا ویڈیو کیسٹس کے ذریعے سے پوری تفصیل جو ہے وہ بھی معلوم کر سکتے ہیں۔ لیکن اس وقت میں کوشش کروں گا کہ ان 50 منٹوں میں ان آیات کا مفہوم اختصار کے ساتھ بیان کر دوں۔ ان میں جو اوصاف بیان ہو رہے ہیں، پہلی آیات میں 2 اوصاف ہیں پہلی آیت میں، اور یہ ایمان کا لب لباب ہے، ایمان کا خلاصہ، ایمان کا حاصل۔ کئی مرتبہ یہ ہمارے ہاں تشبیہ اور تمثیل بیان ہو چکی ہے کہ دین کا عملی پہلو جو بھی ہے اس کے لیے جڑ ہے ایمان۔ عملی پہلو چاہے انسان کی انفرادی زندگی سے متعلق ہو، اس کی ذات سے متعلق ہو، چاہے وہ شہادت علی الناس اور اقامت دین کی جد و جہد ہو، یہ سب انسان کے عملی جو پہلو ہے اس کی زندگی کا، اسی کے حصے ہیں، اسی کے درجے ہیں، اسی کے مراحل اور مراتب ہیں۔ ان سب کے لیے ظاہر بات ہے کہ اصل شے وہ جڑ ہے جس سے کہ غذا ملتی ہے، جس سے توانائی حاصل ہوتی ہے، وہ ایمان ہے۔ لہذا یہاں ان اوصاف کے بیان میں سب سے پہلے جو ایمان کا لب لباب ہے اس کو بیان کیا گیا، وہ کیا ہے؟ نمبر 1، فما اوتیتم من شیء فمتاع الحیات الدنیا، جو کچھ بھی تم دیے گئے ہو، کوئی بڑی سے بڑی شے یا چھوٹی سے چھوٹی شے، یہ شیء جو ہے یہ نکرہ ہے۔ نکرہ عربی زبان میں تفخیم اور تحقیر دونوں کے لیے آتا ہے۔ کسی چیز کی عظمت کا بیان کرنا ہو، التنکیر للتفخیم، فخامت، عظمت، لیکن کسی شے کی تحقیر کرنی ہو تب بھی ہے۔ میں نے ان دونوں کو جمع کیا ہے کہ کوئی بڑی سے بڑی شے جو دنیا میں مل جائے، فرعون کی حکومت، نمرود کی حکومت، قارون کا خزانہ، اور کوئی چھوٹی سی چھوٹی شے جو ملتی ہے یہاں، اول تو یہ کہ وہ اوتی تم کے حکم میں ہے، وہ تمہاری اپنی کمائی ہوئی نہیں ہوتی، دی گئی ہوتی ہے۔ جو سورہ حدید میں آیا ہے کہ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، اب یہ صرف اسلوب کے بدلنے سے ایک اہم رہنمائی ہو گئی کہ یہ نہ سمجھنا کہ یہ تمہارا اپنا کسب ہے، تمہاری اپنی کمائی ہے، تمہاری اپنی محنت سے حاصل کردہ شے ہے، تمہاری اپنی صلاحیتوں کا ثمرہ ہے، تمہاری ذہانت کا نتیجہ ہے۔ اگر یہ سمجھو گے تو